30واں اور آخری پارہ آج کے سبق میں ہم بیان کرتے ہیں۔ 29 پارے اب اس سے قبل سن چکے ہیں۔ 30ویں پارے کا بنیادی موضوع ہے قیامت کا منظر، چونکہ اس پارے میں اسی منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس پارے میں ٹوٹل 37 صورتیں ہیں، اور دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو 3 صورتیں پڑھ لے۔ سورۃ التکویر ہے، سورۃ الانفطار ہے، سورۃ الانشقاق ہے۔ کہ جس نے ان 3 صورتوں کو بغور پڑھ لیا وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو وہ 3 صورتیں اسی پارے کے اندر ہیں۔ آخری پارہ عقیدہ آخرت، یہ مین تھیم نوٹ کر لیجئے، آخری پارہ اور عقیدہ آخرت۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخری پارے کے دن چونکہ ایک تکمیل ہوتی ہے تو خوشیاں ہوتی ہیں، مبارکیں ہوتی ہیں، مٹھائیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس پارے پر غور کیا جائے تو اس پارے کو پڑھنے کے بعد خوشیاں نہیں، اس پارے کو پڑھنے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور اس طرح دیگر۔ پہلی سورت سورۃ النبا ہے، اس میں کیفیت قیامت کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن جو ہے نا اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک وقت طے ہے، متعین۔ یوم ینفخ فی الصور، وہ دن ایسا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، اور تم سارے فوج در فوج جو ہے وہ آؤ گے، ٹولیوں کی شکل میں اللہ کے پاس پہنچو گے۔ جیسے جیسے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اسی طرح جو ہے وہ گروہ در گروہ میدان محشر کی طرف نکلیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اس دن جو ہے وہ آسمان کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازوں کی شکل میں بن جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور اس دن جو ہے وہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ سخت گرمی کے موسم میں جا رہے ہیں تو دور آپ کو نظر آتا ہے جیسے روڈ پہ پانی ہے، قریب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، اس کو سراب کہتے ہیں، دھوکہ، نظروں کا دھوکہ، کہ وہ لگتا ہے ایسے جیسے کہ پانی ہے لیکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح دور سے یوں نظر آئے گا جیسے وہاں پہاڑ ہے اور پہاڑ تھا بھی وہاں پہ، لیکن جب قریب پہنچیں گے تو پہاڑ نہیں ہوگا، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور وہ روئی کی طرح اڑنے لگے گا۔ یہ قیامت کی کیفیت ہے نا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ للطاغین، جو لوگ طغیانی کے اندر ہیں، اپنی منمانی کے اندر ہیں، اپنی مرضیوں کے اندر ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، اور وہ جہنمی جہنم کے اندر مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ان کو وہاں کو ٹھنڈک ملے گی اور نہ کو پینے کو پانی ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور غساق تھور اور زقوم کا جو درخت ہے وہ کھانے کو دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، یہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ایک تو یہ قیامت کو بھول بیٹھے، اللہ کے حساب کو بھول بیٹھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا۔ اور اگلی بات سنیے گا سر،
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک ایک چیز لکھ کر رکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز طے کر کے رکھی ہوئی ہے، کس کے کتنے اعمال ہیں، اچھے کتنے ہیں، برے کتنے ہیں، اکاؤنٹ سارا اللہ کے پاس ڈیٹا موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے عافیت رکھے۔ اس دن معاملہ ایسا ہوگا سر کہ یوم یقوم الروح، جس دن جبریل بھی کھڑے ہوں گے، والملائکۃ صفا، اور فرشتے جو ہیں وہ صفوں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو رحمان اشارہ کرے گا، اجازت دے گا، وقال صوابا، اور جس کو اجازت ملے گی وہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرے گا بلکہ دو ٹوک بات کہے گا، با مقصد بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ حقیقی رستہ ہے، یہ جو ہے وہ ایسا دن ہے کہ جو کہ سچا اور برحق دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب کے نزدیک جگہ بنا لے۔ ہم تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی جو قبر کے اندر گل سڑ گیا تھا وہیں پہ رہتا، مجھے دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا۔ یہ سورہ نبا ہے جس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ آگے چلیں سورہ نازیات میں تو رزلٹ اناؤنس کر دیا گیا، فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس بندے نے اپنی منمانی کی، اللہ کے حقوق ادا نہیں کی، اللہ کی حدود کو تجاوز کیا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگیوں کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے برعکس وأما من خاف مقام ربہ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ کیا جواب دوں گا، گناہ چھوڑ دیے، غلط رستے چھوڑ دیے، اپنے رب سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے آپ کو خواہشات سے، بری خواہشات سے اور گناہوں سے روک لیا، فإن الجنت ہی المأوى، بس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی جنتیوں میں شمار فرمائے۔ سورہ عبس کی طرف آئیے تو اللہ رب العزت نے قیامت کی جو کیفیات ہوں گی نا، اس کی وجہ سے بندے کی اپنی ذات کے اوپر کیا ہو رہا ہوگا، اس کے اندر کیا جو ہے اس کا کلیجہ دل کیا کیفیت چل رہی ہوگی، سورہ عبس میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اور ایسی کیفیت ہوگی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص یہ پکار رہا ہوگا ربی نفسی رب نفسی۔ ہاں اس دن معاملہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ دودھ پلاتی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، اس کی وہ بھی پرواہ نہیں کرے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہروں پہ روشنیاں ہوں گی، نور ہوگا۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے کہ ان کے چہروں پہ گرد و غبار ہے، وترہقھا قترہ، ذلت و سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے تھے اور گناہوں کے اندر رہتے تھے۔ پھر سورۃ تکویر میں آئیے تو اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ایک ایک لمحہ، جیسے مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے، کوئی آپ ایک جلسہ ہو رہا ہے، سارا سامان آپ نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، تو اب کیا کرتے ہیں، اتارنے لگے ہیں تو فردن ترتیب کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو اتارتے ہیں نا، یکدم سارا تو نہیں گرا دیتے، تھوڑی تھوڑی چیزیں اتارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کائنات بنائی ہے، تو کیسے جو ہے وہ فردن چیزوں کو اتاریں گے اللہ، اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا نمبر 1 اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جھڑ کے گرنے لگیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلنے لگیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ہے وہ بیکار چھوڑ دی جائے گی، یعنی کسی کو اتنے قیمتی مال کی پرواہ نہیں ہوگی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع ہونے لگیں گے۔ آج بھی اگر افریقہ کے جنگلوں میں دیگر جنگلوں میں کوئی آفت آتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو سارے جنگلی جانور جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، اور میں وہی کیفیت ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہے ابل پڑیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس دن نفسوں کو ملایا جائے گا، قبروں سے زندہ کر کے روحوں کو ملایا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
اور اس دن پھر زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم کلی تمہارا کیا قصور تھا، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا، جس نے دفن کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا، ڈانٹ کے لیے معصوم بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا قصور تھا، تجھے جینے کا حق ہی نہیں دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن صحیفے کھولے جائیں گے، ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، بالکل اسی طرح آگ چولہے میں آگ جل رہی ہو نہ جل رہی ہو، ہلکی ہلکی سی، لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ کچھ پکانے لگے ہیں تو نئے سرے سے آگ کو بھڑکاتے ہیں اور نئے سرے سے، اسی طرح وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کی جائے گی، اور اس دن معاملہ کچھ اس طرح کا ہوگا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آج کے دن کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے۔ یہ منظر کشی کی گئی سورۃ تکویر کے اندر۔ اگر سورہ انفطار دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کچھ اس طرح کے الفاظ، اذا السماء انفطرت، جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتصرت، ستارے جڑ جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، سمندر ابل پڑیں گے۔ واذا القبور بعثرت، جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا۔ اور اللہ نے پھر یہاں پہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے، کیوں منہ موڑتا ہے؟ کون سا رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے رب نے تمہیں پیدا کیا، اتنا خوبصورت بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح اس نے چاہا اس طرح تجھے ڈھالا اور بنایا۔ کلا، بات پتہ کیا ہے؟ بل تکذبون بالدین، تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، تمہارا قیامت پہ یقین نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، چلو نہ کرو یقین، تمہاری مرضی ہے، اگر تمہیں قیامت پر یقین نہیں ہے تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا لکھنے والے، کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو نا وہ لکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ دی اینڈ، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، کوئی پھر اس سے غائب ہونے والا نہیں ہوگا، کوئی اس سے چھپنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور سورہ مطففین میں تو جملہ نوٹ کیجئے گا، ایک دن آئے گا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ 5 وقت کی جو نماز پڑھاتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے یہ 5 وقت کی نماز رکھی ہے، اور 5 وقت یہ جو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ دنیا کے اندر اس لیے کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ ریہرسل ہے کہ قیامت کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو جو آج دنیا میں یہاں بھی اپنے رب کے سامنے قیام میں کھڑا ہو گیا تو وہاں بھی اللہ اس کو عزت سے نوازیں گے اور آسانی سے کھڑا ہو سکے گا، لیکن جو آج نہ کھڑا ہو سکا وہ قیامت کے دن بھی اپنے رب کے سامنے نہیں ٹک سکے گا اور نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ اس لیے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سورۃ الانشقاق کے اندر تو اور ہی مزاج ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ جملہ سنیے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان جو ہے وہ اپنے رب کے حکم کے لیے کان لگا کے بیٹھا ہے، کب کوئی حکم آئے اور فوراً اس پہ عمل درآمد کرے، اور وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ کا حکم آئے گا، اذا السماء انشقت، اور میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ نکال کے باہر پھینک دے گی، یعنی جو دفن ہیں، جو خزانے ہیں، سارے جو نکل آئیں گے، وَتَخَلَّتْ، اور زمین خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی اپنے رب کے سامنے کان لگا کے بیٹھی ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور فوراً پورا کرے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو دنیا میں مشقتیں اٹھانے والا ہے، مشقتیں اٹھائے گا، بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، آخر زندگی، یعنی موت بھی آسان نہیں ہے نا، زندگی آسان کیا، موت بھی آسان نہیں ہے سر۔ اس لیے فرمایا انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تم مشقتیں اٹھا اٹھا کے اپنے رب کو ملنے والے ہو دی اینڈ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک وقت آئے گا کہ کسی شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور اس بندے کا آسان حساب لیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حساب تو حساب ہوتا ہے، آسان ہو یا مشکل، تو آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا آسان حساب یہ ہے
اللہ کسی بندے کو قریب کریں گے، اور جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، جس طرح ایک دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو یاری والی باتیں کرتا ہے، اسی طرح اللہ اسے پوچھیں گے میرے بندے تم نے یہ گناہ کیا تھا نا، یہ گناہ کیا تھا نا، یہ جرم کیا تھا نا۔ اب وہ ایک ایک کر کے، اب وہ ظاہر ہے کہ اتنا کلوز ہو چکا ہے معاملہ، اب وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا، تو یہ ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے، جی یا اللہ جی کیا، لیکن وہ جب ایک کافی تعداد گناہوں کی اقرار بھی کر لے گا نا تو دل میں سمجھنے لگا اب مارا گیا، اب میں اقرار بھی کر رہا ہوں تو اب مارا گیا، تو اللہ رب العزت وہیں پہ اس کو کہیں گے جس طرح میں نے دنیا میں تجھ پہ پردہ ڈالے رکھا، آج قیامت کو بھی پردہ ڈال کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ ہے آسان حساب۔ تو یا رسول اللہ پھر مشکل حساب کیا ہے؟ نبی اسلام نے مشکل حساب مناقشہ ہے، اور من نوقش فقد ہلک، جس سے حساب مناقشہ کر لیا گیا نا وہ ہلاک ہو گیا۔ یا رسول اللہ حساب مناقشہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کو وہ اس طرح کلوز کر کے نہیں پوچھا جائے گا، اس کو سامنے کھڑا کیا جائے اور اسے پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ کیوں کا جواب کس کے پاس ہے سر؟ اس لیے فرمایا من نوقش فقد ہلک، جس کے ساتھ مناقشہ والا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ ہم سے آسان حساب لے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس شخص کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ اس وقت ہلاکت کو اور موت کو پکارے گا، ہائے موت آ جائے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر میں، اپنے کنبے قبیلے میں، اپنی چداہر میں بڑا خوش تھا، إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے سمجھ لیا کہ اس کو پلٹنا نہیں اپنے رب کے پاس۔ بھلا کیوں نہیں پلٹنا؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو واچ کر رہا تھا اس کا رب۔ بہرحال یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ تھوڑا سا آگے آئیں بات کو مکمل کرنے کی طرف، تو سورۃ غاشیہ کے اندر چونکہ صورتیں تو بھی ہیں بہت ساری، لیکن چونکہ ہم نے ایک تھیم جو کہ رکھ لیا، کیونکہ میجورٹی پارٹ قرآن اس پارے کا وہی ہے قیامت کا منظر، اس لیے وہی پارٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سورۃ غاشیہ میں اللہ رب العزت نے نتیجہ بتایا اور نصیحت کی، اعمال کی اصلاح کرنے کی۔ فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی آپ کے پاس خبر آئی ہے غاشیہ کی؟ غاشیہ وہ جو ڈھانپنے والی، اپنی ہولناکیوں سے ہر ایک چیز کو ڈھانپ لے گی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن لوگوں کے چہرے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کچھ ایسی پیشانیاں ہوں گی جو عمل کر کر کے تھکی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی تصلی نارا حامیہ، بڑکتی ہوئی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اعمال جو ہے وہ اللہ کے میرٹ کے مطابق نہیں ہے، یا تو اخلاص نہیں ہوگا، یا رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، یا اعمال تو کیے ہوں گے لیکن دنیا میں گناہ کر کر کے ڈیلیٹ کرائے ہوں گے۔ کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ عمل بھی کیے ہوں گے لیکن پھر بھی جہنم میں یا تو اخلاص نہیں ہوگا، یا رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہوگی، بدعت کرتے ہوں گے۔ اللہ فرمایا تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، ان کو جو ہے وہ کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار کھانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اسے موٹاپا آئے گا اس کھانے سے اور نہ ہی وہ فائدہ دے گا بھوک سے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑا سا آگے چلے تو سورہ فجر کے اندر ایک اور نقشہ کھینچا ہمارے سامنے، اس لیے تو نبی اسلام نے فرمایا جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے یہ صورتیں پڑھ لے۔ اور میں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک، اور تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صف در صف۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جا رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 اس کی لگامیں ہیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا۔ 70,000 لگامیں ہیں اور ایک لگام کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ 70,000۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جو ہے وہ جہنم کو کھینچ کے لا رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی بلا ہوگی وہ، کتنی اس کی ہولناکی ہوگی، کتنی اس کی ہیبت ہوگی، کیا اس کا جلال ہوگا جب وہ اس کو لایا جا رہا ہوگا، کیا اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی، کیا اس کا روب چھائے گا دیکھنے والوں پہ، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جنتی اس لیے کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے اس سے ہمیں بچا لیا، جہنمی اس لیے کہ ان کو ان کا انجام دکھایا جا، سارے دیکھ رہے ہوں گے کہ لائی جا رہی ہے۔ وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس کو دیکھ کے انسان سوچے گا اور نصیحت حاصل کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور کہاں کام آئے گی اس دن کی نصیحت، کہاں کام آئے گی اس دن کی شرمندگی، کہاں کام آئے گا اس دن کا افسوس اور ندامت اور پچھتاوا۔ اس لیے
یا اس دن پھر پچھتائے گا، اور الفاظ کیا ہوں گے پچھتانے کے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ کما لیتا۔ دنیا کے لیے بہت کمایا میں نے، بڑے پلاٹ بنائے، بڑی زمینیں، بڑی جائیداد، بہت کچھ چھوڑ کے آیا، لیکن کاش کہ اس زندگی کے لیے بھی کچھ بنا لیتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور اللہ کہیں گے اس دن، سر اس آیت پہ ہی بات ختم کر دی جائے نا تو نصیحت کے لیے کافی ہے، اور میں فیومئذ، اس دن وہ دن ہوگا، لا يعذب عذابہ احد، جس طرح کا اللہ عذاب دے گا آج تک کسی نے عذاب نہیں دیا ہوگا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس دن اللہ اس طرح جکڑے گا کہ کسی نے آج تک اس طرح جکڑا نہیں ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو اللہ کہے گا اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک، تم لوٹو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی اور تیرا رب تیرے پہ راضی۔ یہ مقام اللہ ہمیں یہ نصیب کرے کہ ہم اپنے رب پہ راضی اور ہمارا رب ہم پہ راضی انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے اندر جو ہے وہ منظر کشی کی، اور اسی طرح آخری سورہ سنیے گا، سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العزت فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کا زلزلہ آئے گا۔ تھائی لینڈ میں زلزلہ آیا نا ابھی 2-3 دن پہلے، اپنی ویڈیوز دیکھیں کیا حالت ہوئی۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا زلزلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جو سپیڈ جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے نا زلزلے کی کتنی سپیڈ تھی، اس کی کیا سپیڈ ہوگی؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین جو ہے وہ اپنے خزانے نکالے گی، اور جب انسان دیکھے وقال الانسان ما لا، اس کو کیا ہوا ہے؟ زمین کیا کر رہی ہے؟ اس کو ہوا کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بتائے گی کہ انسان اس کے اوپر رہ کے کیا کرتے تھے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کیونکہ اللہ نے اس کو وحی کیا، اس کو سکھایا کہ تم نے یہ چیزیں ریکارڈ کرنی ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، یہ نیک لوگ، برے لوگ، اچھے لوگ، برے لوگ، اس طرح کی سارے کیٹیگرائز کر دیے جائے گا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر اللہ میزان میں تولیں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا میزان بھاری ہو گیا پلڑا وہ جیت گیا، اور جس کا ہلکا ہو گیا وہ ہار گیا۔ اس لیے پھر اللہ یہ رزلٹ نکالیں گے۔ اس لیے یہاں ایک بات آخر میں نوٹ کر لیجئے، کیونکہ پارے کا موضوع ہے قیامت کا منظر، اس لیے قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھے گا، ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھے۔ اب یہ ہے کہ ہماری ثواب دیدہ کی زندگی میں ہم وہاں اچھے اعمال دیکھنا چاہتے ہیں، یہ برے اعمال، آپ تو انتہائی قابل احترام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ پیغام آپ ان لوگوں تک پہنچائیے کہ جو بھول چکے ہیں، اللہ سے دور جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی تیاری کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو تیاری ہم کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ شرف قبولیت سے نوازیں، اور ان اعمال کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔